السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اولیاء۔ عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے اولیاء، یعنی سرپرستوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کا جو واحد ہے، یعنی واحد سنگولر، اس کا واحد اولیاء کا ہے ولی، یعنی سرپرست، انگلش میں پروٹیکٹر۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ہماری زبان میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ اولیاء۔ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اس قسم کے کانسیپٹ میں بھی یہ ترجمے میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں کیسے آیا، کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ آیات سے ہم وضاحت کریں گے۔ جو اس کے اندر پروٹیکٹر کے اندر یا اولیاء یعنی سرپرست کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کسی کے پروٹیکشن میں ہو، یعنی کوئی میرا ولی ہے یا سرپرست ہے، تو وہ بیسیکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مجھے کمفرٹ دے گا، یعنی کہ سلامتی، تسلی یا تحفظ فراہم کرے گا۔ یعنی جو بھی میرا پروٹیکٹر ہے، میرا ولی ہے، وہ مجھے تحفظ دے، تسلی دے، اس طرح کا ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے سرپرست کا۔ جو سرپرستی کر رہا ہوتا ہے اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو یہ چیزیں فراہم کرے۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ ایک دوسرے کو ہم سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس سے یہ تحفظ اور یہ تسلی بخش باتیں سننے کے لیے ہماری زندگی میں ہم اچھی طرح زندگی گزار سکیں یا اطمینان کی زندگی گزار سکیں، ہمیں تحفظ مل جائے کسی شخص سے، تو ولی کا انتخاب کرتا ہے انسان، یا پروٹیکٹر انگریزی میں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے قرآن مجید میں کہاں پر اجازت ہے، کیا ہم سرپرستی کروا سکتے ہیں انسان سے یا نہیں کروا سکتے، اور اگر کر سکتے تو کس طرح کرنی ہے۔ کیونکہ معاشرے میں بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں صحیح آدمی سرپرستی مل جائے، اس کی ہم سرپرستی اپنی زندگی گزار دیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی سرپرست ہو اور اس کو میں صحیح سمجھوں، اور اس سے بعض دفعہ اتنی محبت ہو جاتی ہے انسان کو کہ اس کے عیب بھی بعض دفعہ نظر نہیں آتے اگر وہ اس میں کچھ عیب ہیں۔ تو کیا یہ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا، اور کیا واقعی ہم سرپرستی میں رہ سکتے ہیں کسی کے، یہ ہمیں قرآن بتائے گا۔ تو وہ آیت سے ہم دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں گا جو سورہ البقرہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے ولی کے بارے میں۔ سورہ البقرہ 2 آیا 257، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اولیاء سرپرست طغیانی سرکشی ناحق کرفتگی ہے، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں، وہی ساتھی ہیں آگ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے رہیں گے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سرپرست، پروٹیکٹر، محافظ ہمارا کون ہے؟ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، اللہ ہمارا سرپرست ہے، ہمارا ولی ہے۔ اور یہ قرآن کی سمپل اللہ ولی ہمارا سرپرست، ہم اس کی پروٹیکشن چاہتے ہیں، تو اللہ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں انسانوں کا، ایمان والوں کا ولی ہوں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لایا، اور اس کا ولی ہونے کا جب وہ ولی بنتا ہے تو ہم کو قرآن مجید میں احکامات ہیں جو ہمیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلیں گے آیات میں جو احکامات ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ کرنے کو کہا گیا ہے، اور کچھ چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، ان کو ہم سے روکنا ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ان چیزوں پہ جب آپ عمل کرتے ہیں اور اپنی ہدایت لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے پہلے آپ کو ایک چیز کا علم آتا ہے، جب ہمیں قرآنی آیت کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم اندھیرے میں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیا آیات میں وضاحت کر رہا ہے۔
تو اللہ جب بنتا ہے ولی ہمارا سرپرست، آیات کی جب وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہا ہے. یہ ہے پرپس ولی کا، کہ آپ اگر اندھیرے میں گمراہ ہیں، کچھ پتہ نہیں، راہ ہی نہیں معلوم، لاسٹ ہیں اندھیرے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں کدھر راستہ، ادھر ادھر ٹکرا جائیں گے آپ. سائیکلوجیکل اندھیرا ہی ہے، نفسیاتی طور پہ اندھیرے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم راستہ کس طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب آیت کی وضاحت ہوتی ہے تو ہم کو اندھیروں سے روشنی طرف نکال رہا ہے. یہ ہے مقصد ولی کا. تو جب آپ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ادھر جاؤں گا تو ٹھوکر لگ جائے گی، ادھر جاؤں گا تو راستہ ہے، یعنی آپ کو ایک چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو نفسیات میں جب آپ کو نظر آنے لگے گی چیزیں یا راستہ جو بھی ہماری زندگی گزارنے کا ہے طریقہ صحیح، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے کے آتا ہے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد، اور اس پہ آپ جب زندگی میں اصلاح کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کریکٹ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں، والذین کفروا، جنہوں نے آیات کی وضاحت ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کیا. کفر بغیر آیت کو جانے میں نہیں کر سکتا آدمی. ہمارے یہاں کفر کا ایک دم فتویٰ لگ جاتا ہے. کفر کیا جاتا ہے آیت کی وضاحت ہونے کے بعد. آیات آپ کو پتہ چلی، اس کو سمجھا آپ نے، اس کا انکار کر دیا. تو کفر کرنے کے بعد اولیاء ان کے بن جاتے ہیں طاغوت، ناحق کرتگی اور سرکشی. یہ جو انسان کی سوچ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جو طاغوت ہے وہ ہے ناحق کرختگی ہو جانا، انسان ناحق کرخت بن جائے اپنی زندگی میں اور سرکشی کرے. وہ کس کے خلاف جاتا ہے؟ وہ آیت کی وضاحت ہونے کے بعد، سمجھنے کے بعد کفر کرتا ہے، اور کرختی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے. تو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد کرختی کرتا ہے، اس کو وہ اندھیرے، روشنی سے اندھیرے میں دھکا دیتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ کو معلوم بھی تھا، صحیح راستہ بھی پتا ہے، لیکن کیونکہ آپ کرخت ہو گئے زندگی میں، سختی آ گئے، غصے میں یا کرختی میں، ناحق کرختی کی سختی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ روشنی میں ہوتے ہیں، آیات کی وضاحت ہو چکی ہوتی ہے، وہ آپ کو اندھیرے میں واپس ڈال دیتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو وضاحت ہونے کے بعد، سمجھ آنے کے بعد، آیات کی وضاحت ہونے کے بعد اندھیرے میں اس کو ناحق کرختگی اور سختی طغیانی جو ہے آپ کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. اولئک اصحاب النار وہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں، صحابی ہیں آگ کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہم سب کو اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب آیات کی وضاحت ہو جائے، سمجھ لے، علم آ جائے اس کا، تو پھر ہدایت لے اور یہ کوشش کرتا رہے دماغ میں کہ میں ناحق کرختگی پہ آ گیا رہا ہوں. سچویشن ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، آیتوں پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ وقت آتا ہے جہاں پر آپ کو ناحق کرختگی جو ہے اپنی ایگو پہ، انا پہ، وہ اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے. سچائی کے بعد آپ پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یہ زیادہ ہی ڈینجرس ہے انسان کی زندگی کے لیے، زیادہ ہی نقصان ہے بنسبت ایک آدمی پہلے اندھیرے میں ہو. جب اندھیرے سے روشنی میں آ جاتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ تر قرآن مجید میں مختلف آیتوں کا میں ایک جائزے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو آیات کی وضاحت ہونے کے بعد شیطان پکڑتا ہے. یہ اندھیرے میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہو رہا ہے. نالج آنے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد زیادہ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں، جو شیطان آپ کے قریب فوراً لگ جائے گا. اب یہ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کر رہا ہے، آیات کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر رہا ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آیات کی وضاحت ہونے کے بعد جب آپ روشنی میں آ جائیں تو آپ کو بہت احتیاط سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ کہیں میں غلطی سے یہ کرختی میں مجھے اندھیرے میں نہ ڈال دے. تو اس میں پھر بہت ہی آگ ہے اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اچھا اب دیکھیے روشنی میں کیسے آتا ہے. سورہ الانعام 6 اس کی 122 آیت ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ جو مردہ تھا بس ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور، روشنی بنائی، وہ انسانوں میں اس کے ساتھ چلتا پھرتا ہے. کیا وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو ظلمات اندھیروں میں ہو، ہرگز اس سے نکلنے والا نہیں ہو. اس طرح کفر کرنے والوں کے لیے ان کے اعمال زینت دیے گئے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ اندھیروں سے روشنی میں آتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اب امن کانا میتن، کیا تھا وہ؟ مردہ.
فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں، یہ 2 آیت کا چھوٹا سا میں حصہ پڑھ رہا ہوں، تو عام طور پہ یہ نہیں کہ انسان کو جیسے ہم مرے ہوئے تھے جب زندہ نہیں تھے دنیا، وہ مرا ہوا نہیں ہے، آپ زندہ ہیں، آپ چلتے پھرتے انسان ہیں، لیکن کیونکہ قرآن کی آیت کی روشنی اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ مردہ ہیں۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کیا وہ تھا وہ مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا، وَجَعَلْنَاهُ نُورًا، اور اس کے لیے ہم نے بنا دیا روشنی۔ تو اس کے معنی زندہ آدمی اگر آیات کی روشنی سے واقف نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اندھیرے میں وہ، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، کہ ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے بنا دی روشنی، یمشی بھی فی الناس، وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا اس روشنی کے اندر۔ اب روشنی جو ہے وہ ایک پورا ٹاپک ہے، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے روح، جو اللہ کی آیت کی جو اسپرٹ ہے، جو ایسنس ہے، اللہ کی آیت کی جو روح ہے، جب آیت کی آپ کو وضاحت ہو جاتی ہے، اس کی روح سمجھ میں آتی ہے تو آپ روشنی میں آ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے کہ واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں، آیت کی روشنی نہیں ہے، نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، آیت کی روح نہیں ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے، تو آپ اندھیرے میں۔ تو آیات کی یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، پھر وہ روشنی میں چلتا پھرتا ہے، کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، جو ہرگز اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ ایک وہ شخص جو چلتا پھرتا ہے روشنی کے اندر، اور ایک وہ شخص جو اندھیروں میں اور ہرگز اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ یہ اللہ نے کہا لَيْسَ بِخَارِجٍ، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے معززن کر دیے، خوشنما بنا دیے ان کے اعمال۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی کیٹیگریز، جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک روشنی میں آنے کے بعد ناحق کرختگی، سختی اس کو واپس اندھیرے میں ڈال دیتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو اندھیرے میں چلا جائے ایک دفعہ، یعنی اگر فرض کریے کوئی روشنی سے اندھیرے میں چلا جائے ناحق کرختگی کی وجہ سے اور ڈٹا رہا ہے اس پہ، تو وہ ہرگز نکلنے والا نہیں ہے، وہ ہرگز روشنی میں آنے والا نہیں ہے۔ پھر لیس بخارج منہا، کیونکہ اس کے جو اعمال ہیں اس کو زینت، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اچھے مال کر رہا ہوں۔ یہ بہت ڈینجرس بات ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہدایت آنے کے بعد، روشنی کے ملنے کے بعد، کیا آپ آیات کی فالو کر رہے ہیں یا ناحق کرختگی میں ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو ایک دفعہ اندھیرے میں ڈال دیا تو آپ ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اس کے ذریعے آپ نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ زینت دی گئی اس اعمال، وہ اس کے اعمال جو وہ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، اور وہ کفر کر رہا ہے بیسیکلی۔ کذالک زین للکافرین، کافروں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آیت کو جاننے کے بعد، ناحق کرختی کرنے کے بعد کفر کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسے عمل صحیح نہیں کر رہے۔ تو یہ اندھیرے میں سے ہم کو باہر آنے کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو قرآن کی وضاحت ہو رہی ہے آیتوں میں۔ اب اسی طرح سورہ المائدہ 5 اس کی 55 اور 56، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، بے شک تمہارا ولی سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو ولی سرپرست بناتا ہے، بس بے شک وہ اللہ کا گروہ ہے، وہی غالب رہنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ولی، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکلوڈنگ تمام رسول قرآن مجید میں، جتنے رسول مینشن ہے قرآن مجید میں سب ہمارے ولی اور سرپرست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، اس آیت میں بتایا اللہ بھی ولی ہے، سرپرست ہے، ہمارا پروٹیکٹر ہے۔ اب ایک تیسری کیٹیگری ایڈ ہو رہی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے، اور ان ایمان والوں کو ڈیفائن کرا یہاں پر اتنا کہ وہ لوگ صلاۃ قائم کرتے ہیں اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ اور جھکے رہتے ہیں، یعنی رکوع میں رہتے ہیں، یعنی جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اور کیٹیگری آ گئی کہ جو ہمارے ولی ہے، یعنی کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا ولی سرپرست ہو سکتا ہے۔
مگر اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ وہ صلات قائم کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، جسٹیفائی کرے گا اپنے پیسے کو، یا جو بھی زکوٰۃ کے اندر جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے اس کے ساتھ جو بھی زکوٰۃ کے کانٹیکس میں کہا گیا وہ اس کو بھی زکوٰۃ دے گا، جسٹیفائی کرے گا، جواز پیش کرے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جھکا رہتا ہے اللہ کے آگے۔ یہ اس کی کوالٹی ہے جو ایک دوسرے ایمان والے ایک دوسرے کے یہاں ولی ہو سکتے ہیں، کوئی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ایک دوسرے کے ہم ولی سرپرست ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے جو کوئی ولی بنائے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور وہ لوگ جو ایمان لائیں، ان کو اللہ کہہ رہا ہے وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کی گروہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کو ولی بناتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کو ولی بناتے ہیں، اور ایمان والے بھی ایک دوسرے کو ولی بناتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایمان والے جو ہیں وہ جو ایک دوسرے کو ولی بنائے وہ صلات قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جسٹیفائی کرتے ہیں، جواز پیش کرتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ رکوع میں رہتے ہیں۔ یہ ان کی بھی صفت اتنی بتائی، آگے اور بھی ہوگی، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ولی ہیں اور ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، اور یہ حزب اللہ ہیں۔ یعنی اللہ کی اگر ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پارٹی وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گروہ وہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اگر فرض کریے آپ ایمان والے ہیں اور میں بھی ایمان والا ہوں، تو آپ میرے ایمان کو چیک کرتے رہے اور میں آپ کا ایمان چیک کرتا رہوں۔ اگر میں صلات قائم کر رہا نہیں ہوں اور آپ کر رہے ہیں تو آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ محمد شیخ ہیں، کیونکہ یہ محمد شیخ ہیں، یہ درس دیتے ہیں، ان کو اس وقت صلات معافی اللہ نے دے دی شاید۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، کیونکہ جو آدمی یہاں کھڑو کے بیان کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ چیک نہیں کرتے، اس کو اتنا ہی چیک کریں جتنا کہ میں آپ کو چیک کروں۔ صحیح ہے، اگر ایک درجہ دے دی اللہ تعالیٰ نے کسی کو وضاحت کرنے کا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے وہ سب چیز عمل بھی کر رہا ہو، ایسے بتانے والے اور بے عمل بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کو چیک کریں جب ہی میں سرپرستی کروں گا اور آپ میری سرپرستی کریں گے، ایک دوسرے کی سرپرستی کا ہے یہاں کام۔ اب اختلاف آ جائے تو اس کی وضاحت کریں، وہ ایک قرآن میں ایک اور آیت ہے، مگر آپ دیکھیے یہ آگے آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ایک دوسرے کیسے سرپرست ہیں۔ سورۃ توبہ 9 اور 71 آیت، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان کے اولیاء سرپرست ہیں بعض کے، وہ معروف جانے پہچانے کے ساتھ امر کرتے ہیں اور منکر یعنی بہروپیے کے بارے میں روکتے ہیں، اور صلاۃ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ جواز دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے جن پر اللہ جلد رحم کرے گا، بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، بعض ان کے سرپرست ہیں بعض کے۔ صحیح ہے، یہ ضروری نہیں کہ مرد عورت کا سرپرست، بعض عورت بھی مرد کی سرپرست ہو سکتی ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بیلنس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس، یعنی بعض ان کے اولیاء ہیں سرپرست بعض کے، تو مومن مرد اور مومن مرد عورتوں کو دونوں کو مکس کر دیا، ایک دوسرے کے یہ سرپرست ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ مرد عورتوں کے سرپرست ہوں گے، ان دا کانسیپٹ اللہ کی آیت کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، آیت کی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اگر کوئی خاتون ہے، ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس کی سرپرست بنے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب مرد عورت کا سرپرست ہے، عورت مرد کا بھی سرپرست ہے اس آیت کی بیس پر، لیکن ان کی پہچان یہ بتائی گئی، وہ یأمرون بالمعروف، وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ، جو جانا پہچانا ہے، یعنی معروف قرآن کی آیتیں ہیں ساری وہ جانی پہ اس کے ساتھ وہ امر کرتے ہیں، آرڈر وہاں سے دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ لوگ کہتے ہیں نارمل ترجمہ کرتے ہیں اور وہ برائی سے روکتے ہیں، ایسا اس کے عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ منکر وہ ہوتا ہے جو بہروپیہ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جیسے سبزی میں نے ایک فرض کری روپ دھارا ہوا ہے مذہب کا، تو میں بہروپیہ ہو گیا، بہروپ ہوں نہیں میں ایمان والا مگر میں نے روپ ڈالا ہوا۔ تو جو بھی بہروپی بات ہے، جو سچائی نہیں ہے اور حق نہیں ہے اور باطل ہے، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہو، کیونکہ اگر اس کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس کا پرچار کر رہے ہیں آپ، جو سچ اور حق ہے اس کا آپ پرچار کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے جو برائی ہوتی ہے اس کا پرچار کیے جاتے ہیں، وہ برا ہے فلانا، یہ اس کی جتنی برائی کریں اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے،
تو ایمان والے لوگ جو وہ معروف جانے پہچانے، یعنی قرآن کی آیات کی وضاحت کرنا ایک جانا پہچانا. کوئی لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے فرض کری بائبل ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو میں بائبل کو ایکسپوز کرنے میں لگ جاؤں. نہیں، بائبل کو ایکسپوز کرنے قرآن تھوڑی پڑھ لے گا آدمی. میرا بلیف یہ ہے کہ آپ کو اگر حق پتہ ہے تو حق بیان کیے جائیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان کرنا معروف، اور جو بہروپی ہے اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے وہ. سٹاپ اٹ، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری میکسیمم زندگی جو کہتے آ رہے ہیں 23 سال کی، انہوں نے قرآنی آیات کی وضاحت کی. اس زمانے بائبل نہیں تھی کیا؟ جو عیسائی یہودی کہتے آ رہے ہیں بائبل تھی، انہوں نے اس کو تو کوٹ نہیں، کہیں کسی جگہ کوٹ ہی نہیں کر رہے ہو. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ سمجھیں آپ کہ جو معروف ہے اس کو بیان کرے جا رہے ہو، جو بہروپ ہے اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کر رہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. معروف کے ساتھ وہ حکم دیتے ہیں اور بہروپی کے بارے بات نہیں کر رہے، روکتے ہیں بہروپی کے بارے میں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ مومن ہیں جو ایک دوسرے کے سرپرستی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ ایک دوسرے سرپرست ہے اگر وہ یہ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے انوائرمنٹ میں اگر کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، یہ صرف میرا ذاتی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. ہر ایمان والا مرد اور ہر ایمان والی عورت کا یہ کام ہے کہ اپنے سرکلز میں وہ اس کو ضرور بیان کریں. اور جب وہ کرے گا تو سامنے والے کی اپوزیشن آئے گی یا جو بھی ریئیکشن آئے گا اسی کے حساب سے آپ اس کو ٹیکل کریں. کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھیں، یا جس کو آپ سمجھتے ہیں سمجھدار ہے اس کے جا کے بات کریں. یہ ہمارے سب کا یہ کام ہے کرنا، کسی ایک اسپیسیفک آدمی کا کام نہیں ہے. کیونکہ یہ سب مومن مرد اور مومن عورتوں سب کے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بنیں. یہ تو نہیں کہ ہم سے سر تسلیم مسلم بن کے بس کام ہمارا ہو گیا کہ ہم سر تسلیم خم کرتا ہے. ہم نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، مسلم ہے. مسلم کے بعد آگے مومن بننا ہے، مومن کے بعد پھر عمل کرنا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا ہے اور صحیح عمل کرنے ہیں، تو آگے کریکٹ عمل بھی کرنے ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے جو سرپرست اولیاء ہیں وہ امر کرتے ہیں معروف جانے پہچانے کے ساتھ، اور جو منکر ہے یعنی کہ بہروپی ہے اس کے بارے میں وہ بات روک دیتے ہیں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جواز پیش کرتے ہیں اور جناب اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب رحم کر دے گا، جلدی ان کے اوپر رحم کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے. تو اس آیت میں آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی سرپرست ہیں. اب آپ آئیے یہ دیکھیں، یہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ زیادہ ہے کہ انسان بعض دفعہ تکلیف میں آ جاتا ہے یا مشکلات میں آ جاتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یعنی خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کہہ کے یا واحد سیغے کو خطاب کر کے کیا کہتا ہے؟ المائدہ 5 آیہ 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اسی کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب جناب یہاں اس آیت میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ. وسیلہ کہتے ہیں اردو میں معنی بن جائیں گے اس کو ذریعہ. ذریعہ ڈھونڈو اللہ کی طرف اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ بے پناہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جو یہ منوانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو پیری مریدی چلی آ رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی چاہیے جو کہ پہنچا ہوا ہو، اللہ کے قرب میں ہو، اور ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ چاہیے. تو اللہ نے یہ آیت بتائی، قرآن میں بتایا کہ تم وسیلہ تلاش کرو، اور خطاب بھی کرا ایمان والوں کو. تو پتہ چلا ہے ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کریں. وسیلہ مطلب میں نے بتایا وسیلہ کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ. کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈے جس سے وہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے اور کمفرٹ زون میں آ جائے، یعنی ہمارا اللہ ولی بن جائے، الٹیمیٹلی اللہ ہمارا سرپرست بن جائے.
پہلے تو میں نے بتا دیا، اللہ نے وہ سٹینڈنگ پوزیشن بتائی کہ اللہ تعالیٰ آلریڈی ولی ہے، سرپرست ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرپرست ہیں، ولی ہیں، اور ایمان والے بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں. لیکن اب میں فرض کریے جاننا چاہتا ہوں مجھے کس طریقے سے میں اس ذریعہ ان تک ولی میرے کیسے اللہ تعالیٰ ولی بن جائیں، سرپرست بن جائیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیسے سرپرست بن جائے، اور ایمان والے اگر کوئی ہے تو اس کا میں کیسے سرپرست بن جاؤں یا وہ میرا کیسے سرپرست بن جائے. اس سچویشن کے اندر وہ اللہ کہہ رہا ہے ڈھونڈو وسیلہ. تو اب آپ یہ سوچئے، سب سے پہلے اپنا دماغ سے لگائیں. میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، اسپیشلی ان لوگوں سے جو فرسٹ ٹائم یہاں آئے. ہم ان لوگوں سے میں نہیں پوچھا جو پہلے سے جانتے ہیں خواہ ایک دم جواب دے دیں گے. ان لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں جو یہاں پر کبھی کبھار آئے یا کبھی آئے نہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، آپ وسیلہ کس طرح تلاش، کیا چیز ڈھونڈیں گے؟ سب سے پہلے کیا چیز اپنے ذہن میں ڈھونڈیں گے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ذریعہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا، یہ اللہ تک ہمارے قربت دلا دے گا. ہاں بھائی کوئی بتائے گا؟ نہیں میں ان لوگوں سے جی کون ہے یہ؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ ہاں بھائی کون صاحب ہے آپ؟ آ چکی ہیں پہلے آپ؟ اوکے. اللہ تعالیٰ کی آیت سب صحیح ہے، بالکل ویری گڈ آنسر. بالکل صحیح آنسر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سب سے پہلے ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کی کتاب یا اللہ کی آیت سب سے پہلے بن گئی وسیلہ. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کھول کے آیات دیکھنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اس آیت کے بتانے والے بہت سارے ہیں دنیا میں. وسیلہ تلاش کر لیا، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا. یا تو آپ کہیں کہ میں خود پڑھ کے سمجھ جاتا ہوں، ایسے لوگ ہیں کوئی دنیا میں جو خود پڑھ کے سب سمجھ گئے، یا پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کون زیادہ اس آیت کو سمجھتا ہے، یا بہت سارے قرآن کے بیان کرنے والے بتانے والے لوگ ہیں، ہے نا. اب اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ جائیے آپ، جس میں سورہ الاسراء 56 اور 57 اللہ تعالیٰ خود بھی کچھ اس کی ایک کلو دیتا ہے. اور قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ان عذاب ربک کان محذورا. کہہ دے پکارو انہیں جن پر تمہیں اس کے علاوہ زوم ہے، گھمنڈ ہے، بس وہ تم سے ضرر دور کرنے کے بارے میں ملکیت نہیں رکھتے اور نہیں اسے پلٹ سکتے ہیں. وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے وہ جو زیادہ قریب ہیں اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں؟ بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے محتاط رہا جائے. اب جناب اس میں دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں اللہ کے علاوہ کچھ لوگوں کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے وہ ہیں، مطلب ان پہ زوم کر رہا ہے یا ان پہ گھمنڈ کر رہے ہیں. وہ پکار رہے ہیں ان لوگوں کو جن پہ اللہ کو چھوڑ کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ گھمنڈ کر رہے ہیں ان پہ. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفًا، وہ کوئی دور کرنے کے لیے، تمہاری زر کو دور کرنے کے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا، نہ وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا پلٹ سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دیا ہے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو تو وہ تمہیں جو نقصان ہے، یہ زر ہے، اس کو دور کر دے، یا تمہارے کو تو جس کنڈیشن میں تم ہو اس کو ٹرانسفارم کر دے یا اس کو پلٹ دے. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ پکارتے ہیں. دیکھیں یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ جن کو پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو وہ پکار رہے ہیں، جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. ایہم اقرب، کون ہے وہ زیادہ قریب ہیں، اور وہ ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، وہ اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں. اب یہ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے کہ وہ وجہ یہ ہے کہ دو کیٹیگریز کا اس آیت میں لکھا ہوا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں، یعنی کہنا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، جو بھی ہیں یہ ہیں ہمارے جاننے، ہمارے پہنچے ہوئے یہ شخص ہے.
تو وہ جو پہنچے ہوئے شخص ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو پہنچے ہوئے شخص ہیں وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ پہنچ نہیں گئے, وہ خود اس تقاضوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کریں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے. یہ اس کی صفت ہے ان لوگوں کی جن کے لوگ قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ سپوز میں ہوں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بھائی جان معذرت کے ساتھ. تو جو لوگ ہیں معاشرے میں وہ کہہ رہے ہیں محمد شیخ بھی قرآن کا درس دیتے ہیں, ایک فلانے صاحب ہیں ان کو بھی دیتے ہیں, اور ایک فلانے صاحب بھی درس دیتے ہیں, ایک فلانے صاحب بھی درس دیتے ہیں. ہم سب جگہ جا رہے ہیں اور سب جگہ جا کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کون زیادہ قریب ہے, کس کا قرب اللہ کے پاس زیادہ قریب ہے, یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئی میں نے کیا بولا؟ کہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کے پاس گئے, آج ان کو سنا, آج ان کو سنا. آپ پھر کمپیئر کر رہے ہیں, اچھا بھئی یہ آدمی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آدمی جو ہے ایکس وائی زیڈ کہ یہ زیادہ قریب ہے اللہ کے, ہمیں قرب یہ دلا دے گا. خود وہ قرآن انہوں نے بالکل صحیح کہا. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ نے مختلف پارٹیز کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی قرآن بتا رہے ہیں, وہ بھی قرآن بتا رہے ہیں, یہ بھی قرآن بتا رہے ہیں. آپ نے ریسرچ کی اپنی اور پھر آپ نے کہا ہاں بھئی یہ آدمی جو ایکس وائی زیڈ جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ آدمی قرآن بتا رہا ہے صحیح. اور وہ مگر آپ کو اس کا پیمانہ کون, آپ کو یہ فائنل دیکھ رہے ہیں کون زیادہ قریب ہے, یعنی وہ کون ہے جو زیادہ قریب ہیں. یہ ہے آپ کی ڈیفینیشن ان لوگوں کی. تو یہ آئیڈینٹیفائی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ یہ پھر کہتے ہیں کہ وہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا, پھر ہم اس کو فالو کریں, وہ اس کو چیک بھی کریں. یہ ہے طریقہ دنیا میں. مگر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, وہ یہ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ اس آدمی کو, اب قرآن میں اور آیتیں آئیں گی وہ آپ سمجھیں, لیکن میں آپ کو سمجھا سکا کس طرح قرب کس کا دیکھیں گے, کیا چیک کر رہے ہیں آپ. اولئک الذین یدعون, وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں, وہ خود ہی یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ. جن کو پکارا جا رہا ہے, جن لوگوں کو پکارا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ. آپ کو چیک کرنا ہے کہ کون زیادہ قریب ہے ان میں سے, کون ہیں وہ لوگ جو زیادہ قریب ہیں. اور وہ لوگ کیا ہیں, وہ یرجون رحمتہ, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں, اس کے خوف سے وہ ہے یخافون عذاب کے خوف سے ڈرتے ہیں. یہ ان کی کیریکٹر ٹریٹس ہیں ان لوگوں کی جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو زیادہ قریب ہیں. اب دیکھیں اب ہوا کہ آگے, اب یہ جب سمجھ میں آ گیا تو آپ دیکھیں آگے کیا ہوگا. الزمر 39 آیت 3, الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے, اور وہ لوگ جو اس کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں بندگی نوکری کرتے سوائے یہ کہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ اللہ کی طرف نزدیک ہیں. بے شک اللہ ان کے درمیان حکم کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا جو کوئی جھوٹا کفر کرنے والا ہے. اب دیکھیے کیا ہوا, پچھلی آیت میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کتاب قرآن مجید کی آیات یہ تو ہے وسیلہ, اور اس کتاب اور قرآن کی آیت کے بتانے والے اگر دنیا میں ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ قریب ہے جس کو ہم اپنا سرپرست یا ولی مانے ایمان والے کے حیثیت سے, اور اس کو فالو کریں. تو اب کیا ہوا, لوگوں نے کیا کرا, ذرا دیکھیے آپ کہ اللہ کہتا ہے کیا اللہ کے لیے دین خالص نہیں ہے, یعنی فیصلہ سلامتی کا آپ خالص اللہ کے لیے رکھیں. اور جو لوگ اللہ کے علاوہ, اس کے علاوہ مین اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں نوکری کرتے سوائے اس کی کہ ہم کو وہ قرب دلانے کے لیے اللہ کے طرف نزدیک ہے. اب انہوں نے فرض کریے ایکس آدمی کو یہ آئیڈینٹیفائی کرا کہ یہ آدمی اللہ کے نزدیک ہے اور وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ نزدیک ہے. بالکل سٹیٹمنٹ صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے دنیا میں لوگوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایکس آدمی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک قریب ہے, ہمیں نزدیک ہے اور ہم کو قرب دلا دے گا, لیکن اس کی نوکری بندگی نہیں کرنی ہے آپ نے.
آپ نے وہی کرنا ہے، چیک اینڈ بیلنس ایک دوسرے کو. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو قرب، سمجھ لیجیے فلاں صاحب قرب والے ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم اس کی نوکری کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ شاید کیونکہ اللہ کی رحمت اس شخص پہ ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے گا. دس از رانگ. یہ چیز ہو رہی ہے غلط. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے پچھلی آیت میں آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرب جو زیادہ قریب کون ہے وہ تو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب فرض پہ کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے یہ قرب والا ہے، تو آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ بھی ان چیزوں پہ عمل کریں، ایمان والے بنیں، زکوٰۃ دیں، جسٹیفائی کریں، آپ بھی خود کریں. یہ نہیں کہ وہ اس کو اچھا سمجھ کے اور پھر اسی کی آپ خدمت میں لگ جائیں، نعوذ باللہ. اور یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں پرابلم آ رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. اور فرض کریے ایک جنون آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، جنون نیکوکار تھے، کیا انہوں نے کہا تھا جو ان کے پیچھے آج لوگ کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو جو کچھ کرا جا رہا ہے ان کی جا رہی ہے صرف نوکری. اور زندہ کے لوگوں کو لے لیں، آپ ان کو کیوں جا رہے ہیں؟ آج کے زندگی کی بات کر رہا ہوں میں. جو لوگ زندہ ہیں، آپ نے اگر سمجھ لیا کہ یہ زیادہ پہنچے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں، رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت اگر ان پہ ہے تو ان کی اپنی محنت ہے، وہ تو اللہ کی قرب حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ایکس وائی زیڈ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو آپ صرف یہ کہ ان کی نوکری کرنے لگ جائیں، ان کی خدمات تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. جیسے یوں سمجھے کہ میں جا رہا ہوں راستے میں، مجھے غریب آدمی ملا بیچارہ، بہت اس پہ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اٹھا کے پیسے دے دیے. تو وہ ایک کام تو آپ کو کرنا ویسے بھی کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس پہ احسان نہیں کیا آپ نے، تو اللہ نے میری نیکی کی لکھ لی. اسی طرح جو قرب والا آدمی ہے اس سے جا کے آپ نے جا کے پوچھا، کچھ سبق لیے، اللہ تعالیٰ کی آیت کی وضاحت لی اور پھر جا کے اس پہ عمل کیا. نہیں میں اس کی میں کیا کہنا چاہیے، اس کی خدمت پہ لگ جاؤں، اس کی خدمت کرنے لگوں. وہ خدمت اس لیے کر رہا ہے آدمی، نوکری اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ مجھے اس کا بینیفٹ مل جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو خود محنت کرنی ہے. دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے، الا للہ دین الخالص، کیا دین فیصلہ اللہ کا نہیں ہے، سلامتی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور لوگوں نے پکڑ رکھا ہے اللہ کے علاوہ لوگوں کو اولیاء، اور کہتے ہیں ما نعبدوہم، ہم نہیں نوکری کرتے، بندگی کرتے، الا سوائے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سوائے کہ وہ ہم کو قرب دلانے کے لیے وہ زیادہ نزدیک ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیہ ما فیہ یختلفون، بے شک اللہ حکم دیتا ہے ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت کرتا جو کوئی جھوٹا اور کافر ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں کہ یہ آدمی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی تعلیمات دیتا ہے اور صحیح عمل کرتا ہے، تو آپ اور ہم بھی اسی طرح کریں. یہ ہے سبق. یہ نہیں کہ اس کو آپ صرف خوش کرنا شروع کر دیں. تو دیکھیے اب کیا ہوگا. اب یہ لوگ اپنا جسٹیفیکیشن کیا کر رہے ہیں قرآن میں، جو صرف پکڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کسی ایک ایکس وائی زیڈ کو پکڑ رکھا ہے اور اس کی خوش آمد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. یونس 10 اس کی 18 آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی نوکری بندگی کرتے ہیں جو تو نہ انہیں ضر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کے ساتھ جو آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ تسبیح اسی کی ہے اور اعلیٰ ہے اس کے بارے میں جو وہ شریک کرتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جن کی وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ انہیں نفع بھی نہیں دے سکتا، کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں تو وہ ہمارے سفارشی ہو گئے. انہوں نے لاجک لگائی کہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کر دیں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نا، جسے ہماری انگلش میں کہتے ہیں فلیٹری. اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں، آپ فلیٹری کروا رہے ہیں، اور جو کروا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. کسی کی فلیٹری کرنے سے آپ کو جنت حاصل نہیں ہو رہی ہے. یہ میں نے شروع میں کہہ دیا، اللہ ولی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے. اگر میں رسول کی شان میں دن رات ان کی تعریف بیان کرتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہ کروں, یا اللہ کی میں تعریف بیان کرتا رہا ہوں اور کچھ بھی نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لو فلیٹری کو نہیں پسند کر رہا. اور یا لوگوں کو میں پکڑ لوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کا, قرآن کا ذکر کر رہے ہیں یا ایک ایجوکیشن کر رہے ہیں, ان کو پکڑ لوں, تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ چیز ہے. وہ ہمارے سفارشی سمجھنا, اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے کچھ کہہ دیں گے تو کچھ ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کا رحم ان پہ ہوا ہے. یہ سفارشی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تو اللہ جانتا ہے. تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ میرے سفارشی ہیں, سفارشی ہیں. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون, پاک ہے وہ, یا اس کی تسبیح اسی کی, اور وہ اعلیٰ ہے اور جس میں وہ شریک کر رہے ہیں. وہ مطلب اس کے ساتھ آپ شریک نہیں کر سکتے. سفارش اللہ کہتا ہے, آگے لکھا ہے سورہ زمر 39:44, قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہہ دے کہ تمام سفارش اللہ کے لیے ہے, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت, پھر تم اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے. تو پتہ چلا سفارشی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور جناب یہ سمجھا ہوا کہ یہ قرب والے ہیں تو ان کی نوکری کرے جا رہا ہے, ان کی بندگی کرے جا رہا ہے, ان کو خوش کیے جا رہا ہے, ان کو وہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے. سفارشی بنا دی انہوں نے. اور آگے اللہ کا سفارش صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ آپ کو, اور یہ ایجوکیشن ہی ہو رہی ہے کہ ہم کو جب ہم جو آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ہم کو کس طرح دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کو فالو کر رہے ہیں, کسی بندے کو پکڑا ہوا ہے. العنکبوت 29 سورت ہے, اس کی 12 اور 13. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے, اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں, اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ, اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ افترا کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ان کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ تو نہیں کہہ رہا تھا ان کی نوکری کرو, ان کی بندگی کرنے کو تو اللہ نے نہیں کہا. تو یہ ایک طرح سے کفر ہو گیا. اور کفر کرتے ہوئے کہتے ایمان والوں سے کہتے ہیں, جو ایمان لالے, جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں, ایمان لائے ہوئے, جو اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں سرپرستی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو. ہم جو تمہیں کیا ہوتا ہے, ایک ذریعہ ہوتا ہے, ایک اوپر پہنچنے کے ایک باقاعدہ اسٹیپس بنا رکھے ہیں انہوں نے, اور بہت لمبی ایک فہرست ہے, سلسلہ. وہ سارے ہمارے سلسلے کی آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ جو ہیں ہم آپ کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے. جب عذاب کا جو سلسلہ آپ کی طرف جائے گا اور آپ نے کہا دیکھیے صاحب میں گناہ گار ہوں, میں نے گناہ کر لیا ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ کچھ باتیں ایسی میں ایسا یہ ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کیجئے کہ کچھ سنبھالیں, اب تو یہ گڑبڑ کیے بیٹھا ہوں میں. تو پیر صاحب کہتے ہیں فکر نہیں کر, تم مرغی میرے گھر میں پہنچا دے اور جناب میں سنبھال لوں گا کرنٹ, اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور وہ وہاں سے کرنٹ چلتا ہے تو خود لے گئے, کہہ رہا ہم اٹھا لیں گے آپ کے خطاؤں کا بوجھ, یا خطا کا جو آپ نے غلطی کی ہم لے لیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں لے سکتا. یہ دیکھیے لکھا ہے, یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں ریالٹی آن گراؤنڈ ہے کہ آپ کی غلطیاں سمجھ رہے وہ اٹھائیں گے. وہ کیوں اٹھائیں گے؟ آپ نے غلطی کی, آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے معاشرے میں باقاعدہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان سے جا کے باقاعدہ آرام سے بڑے خاموشی میں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, دیکھیے کہہ رہا بیٹھا ہوں میں, پھر کہہ رہا فکر نہیں کرو اب تم یہ کر لو اب. اور یہ نہیں کہ وہ آدمی دوبارہ صحیح ہو پھر دوبارہ کر کے پہنچ گیا, اب کہ یہ ہو گیا ہے. کہنے لگے اسی چکر میں وہ جو ہے نا سارا بوجھ اٹھائے میں, اب کے بکرا, مرغی سے بکرا, پھر پتہ نہیں کیا کیا, کنٹینیوس نان سٹاپ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹھا لیں گے خطائیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ ہرگز خطا کے اٹھانے والے نہیں ہیں.
کیونکہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میں اگر اصلاح نہیں کروں گا تو میرے اوپر گناہ، کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا میں. ایون قیامت کے روز اللہ نے بتا دیا قرآن میں تمہارا کھلا دشمن گمراہ کرنے والا شیطان ہے. قیامت میں آپ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتے. مطلب بتائیے آپ، دوست تو بہت دور کے، شیطان جو اللہ کہہ رہے خود کھلا دشمن ہے تمہارا. آپ قیامت میں ایک دفعہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ نے شیطان میرے پیچھے لگا رکھا تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، مطلب میں تو بڑا صحیح چلنے والا تھا. ایسا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ وہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ایک وقت آتا ہے جب آدمی گناہ کو دیکھتا ہے، واقعی ندامت کو صحیح طرح پہچانتا ہے، تو شیطان کو بھی نہیں کہتا یار میں ہی تھا، میں نے غلط کرا. بائی گاڈ گلٹ ہے، ایسی چیزیں انسان کے اندر سے نکال نہیں سکتے جب تک اللہ معاف نہ کرے. انسان جب گناہ کر لے اور اللہ اسے معاف نہ کرے، آپ یقین کریں چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، وہ کچھ بھی کر لے، وہ اس کو گلٹ لگا رہے گا. گلٹ نہیں جائے گا اس کے اندر سے. گلٹ جب جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو، یہ یاد رکھیں. تو وہ شیطان کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس شیطان نہیں کرتی، وہ اللہ تعالیٰ سے صاف کر دیتا دل. تو اسی طرح میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ خطائیں جو ہے نا، خطائیں جو ہے کوئی خطا کسی نہیں اٹھا سکتا. یہ لکھا ہوا واقعہ، ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی انسان کسی کی خطا نہیں اٹھا سکتا، یہ سمجھ لیں. اور پھر کہتا ہے وہ ضرور اپنا بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ جو انہوں نے یہ الزامات لگائے اس کا بھی بوجھ اٹھانا پڑ جائے گا. ایک تو ان کی غلطیاں ہیں، اور جو جھوٹ بولا اس کا ایک الگ بوجھ ہے، وہی اٹھائیں گے. اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو جھوٹ گڑھ رہے تھے، افطرا کر رہے تھے. اچھا دیکھیے، بوجھ اگر فرض کریں انسان ہے، سب مجھ سمیت ہر انسان غلطی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے کے لیے ایک بہترین آیت بتائی ہے، سورہ البقرہ 286. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے، اور جو کچھ کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب ہم پر ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس کافروں کی قوم کے اوپر ہماری مدد کر. اب جو بوجھ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور سب چیز جو ہے وہ جو پچھلی آیت میں نے بتائی تھی وہ اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کس طریقے سے اگر انسان غلطی کرے، خطا. دیکھیے ایک ہوتی ہے بلنڈر، انگریزی کا لفظ ہے بلنڈر، اور ایک کہلاتا ہے مسٹیک. بلنڈر کا مطلب ہو جائے گا یعنی ایسی غلطی جس کے میں سزا کا مستحق ہوں. بڑی غلطی، چلے بڑی غلطی کر لیتے ہیں، صرف فوش ہی نہیں، بڑی غلطی. اچھا، اور ایک ایسی غلطی ہے جس کا میں غلطی ہوئی ہے سزا کا مستحق نہیں ہوں. غلطیاں ہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے، جو عربی کا لفظ ہے خطا، وہ مسٹیک کو کہتے ہیں. اور پھر ہے اسم کبیر، بڑے گناہ، وہ الگ ہے. جو غلطی یہاں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کور کر رہا ہے وہ غلطیاں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک اور بات چیز یاد رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہی سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر یا دوسرے اوپر کسی قسم کا بھی بوجھ ہے، یا ہم جتنے لوگ ہیں، مرد عورت سب کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے کو ڈفرینٹ کیپیسٹی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی اور اس کو بوجھ اٹھانے کی اور عمل کرنے کی. ڈفرینٹ، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. ہر مرد عورت کا اپنا ایک اللہ نے پیمانہ اس کو الگ دے رکھا ہے. اور کیونکہ اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ کس کو کس طرح کا میں نے پیمانہ دیا، کس کو کس ماحول میں پالا، کس طرح اس کی پرورش ہوئی ہے. اسی لمحے کا اسی اسٹینڈرڈ کا اس کا امتحان ہے. کیونکہ ہم مختلف معاشرے کے لوگ ہیں، مختلف معاشرے سے ماں باپ ہمارے مختلف ہیں، ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. دنیا کی میں بات کروں، ہر جگہ ہر علاقے کے لحاظ سے اللہ از دا بیسٹ آف جج. بہترین حاکم وہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے کتنی صلاحیت دی ہے،
کتنی اس کی انڈرسٹینڈنگ دی ہے, کتنا اس نے اس کو بلیو کیا, کتنا اس نے عمل کیا. ایک پیمانہ نہیں ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں اگر فرض کریے مجھے امتحان دے, گریجویشن کرنی ہے مجھے, چاہے میں کس معاشرے کا ہوں, چاہے میرے گھر میں کھانے کو تھا نہیں تھا, کسی گھر میں کسی کا کوئی پرابلم آ گئی تھی, مگر امتحان کی ڈیٹ کے پاس اس دن پہنچ جائیں آپ, اور کوئی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو, سب کا الگ الگ معاشرہ تھا, سب کے الگ الگ اسٹیٹس تھا, لیکن آپ سے امتحان لیا اور وہی نہیں پوچھا کہ تم کس بیک گراؤنڈ کے تھے, امتحان میں پاس کر دیا, فیل کر دیا. ہے کہ نہیں؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں غلط کر؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ آپ کون ہیں, آپ کی کیا ایبیلٹی ہے, کیا آپ کی بیک گراؤنڈ ہے, کس سوسائٹی کے آپ ہیں, کس اس کے اندر ہیں آپ, اس کے حساب سے اس نے آپ کو امتحان دیا. تو آپ اللہ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ صاحب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, میرے ساتھ تو یہ پرابلم تھی, یا فلانی پرابلم تھی, اور یہ پرابلم تھی. تو اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نہیں اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا کسی بھی شخص کو, اس کی کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ, اور اسی کے لیے جو وہ کماتا ہے, اور اسی کے اوپر ہے جو وہ کمائے گا. جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ہی اوپر کرتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو میں کہہ رہا تھا, آپ کسی اور کو کہہ رہے تھے خطا لے لیں گے, وہ کہتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اسی کے لیے جو کمایا اور اسی کے اوپر جو کمائے گا, اسی کے اوپر ہے. پھر کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے رب ہم سے تو ہماری پکڑ نہ کر لیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. بھول کیا جائیں آپ, بھول کیا جائیں؟ آیات کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی اسپرٹ اور سچویشن کے بعد شیطان نے فوراً جذبات میں, غصے میں وہ آیتی ذہن سے نکل گئی, تو اپنی ناک کرختگی آ گئی میرے اندر. سمجھیں آپ؟ تو یہ بھول میں پھر ایک دم ناک کرختگی آئے گا, پھر غلط اندھیرے میں جائیں گے, جب کر کے اندھیرے میں. تو وہ کہہ رہا ہے ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے, مسٹیک ہو جائے. تو پھر کہتے ہیں ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا, اے رب اللہ تعالیٰ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا. یا کیا بوجھ ہے؟ یہ بوجھ بھی انڈرسٹینڈنگ آیت کا, جتنی آیتوں کی آپ پر قرآن میں ایک آیت ہے, ہم نے امانت دی تھی کس کو؟ پہاڑوں کو دینے کو ہے. انہوں نے بوجھ نہیں اٹھایا نا, وہاں بھی یہی ورڈ ہے اٹھانے کا. ہم جاہل تھے, ہم نے اٹھا لیا. وہاں یہی لکھا ہے کہ انسان جاہل تھا, اٹھا لیا اس نے. جاہل کا مطلب اگنورنس میں, اس کو احساس نہیں ہوا. اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ اتنی حقیقت ہے کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم پہ جب آیت کی وضاحت ہو جائے اور آپ پھر ہم اندھیرے میں چلے جائیں. بلیو کر لیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو ہم پہ اللہ بوجھ ڈال رہا ہے, آیات کی اسپرٹ کا ایسنس, جو ہم پہ واضح ہو رہی ہیں آیات, اس کو ہم صحیح طرح اٹھا لیں. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا بوجھ نہ, یعنی اتنی زیادہ آیتوں کی وضاحت نہ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا. ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال, ربنا ولا تحمل علینا اسرا, جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پہ بوجھ ڈالا, اور ہم پہ اتنا بوجھ جس کی ہم طاقت نہیں اٹھانے کی, ہمارے پاس طاقت بھی نہیں اٹھانے کی, اور ہم کو معاف کر دے. واعف عنا واغفر لنا, ہماری بخشش کر دے. ورحمنا, ہم پر رحم کر. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, بس مدد کر کافروں کے اگینسٹ. یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں کافر نے اگر ہم کو گالی دی, ہم اس سے بڑی گالی ہم دیتے ہیں. اس نے دو باتیں کہ ہم اس سے بڑا بڑھ گئے. ہمارا کام نہیں ہے, ہم اللہ کی آیت کے ساتھ ہیں, ہم ادھر نہیں جائیں گے. فانصرنا علی القوم الکافرین, تو اللہ کہہ رہا ہے صبر کریں آپ. جب آپ کوئی چیز آپ کے خلاف ہو, جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہو اور آپ کے سامنے آئے, تو آپ صبر کریں. کفر کر رہا ہے نا ایک آدمی, کافر ہے, وہ کفر کرنے میں ڈٹا ہوا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے فانصرنا, ہم کو کہنا ہے مدد کر ہماری کافروں کو, علی القوم الکافرین, جو قوم کفر کر رہی ہے اس کے خلاف ہماری مدد کر. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس آیت کا, کہ ہم جو بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جائے گا وہ اللہ کو معلوم ہے. اس سے پہلے سٹارٹ کیا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم اللہ انسان کو تکلیف نہیں دیتے, نفس کو, اس کی وسعت سے زیادہ. لیکن ہم پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال جیسے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا تھا, اور پھر ہمیں طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ساری چیزیں ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے باوجود, جبکہ اس سے پہلا سٹیٹمنٹ یہ دے دیا کہ ہم تمہارے نفس پر اتنا بوجھ نہیں, تکلیف نہیں پہنچاتے اس کی وسعت سے زیادہ. اور بوجھ بھی اگر ہمارے پہ اتنا نہیں ڈال رہا, ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہر ایک کے برینز ڈفرینٹ ہیں, برین کی بات کروں, عقل, اور اس کے دل بھی, فیلنگز بھی ڈفرینٹ ہوں گی, اور تو ہمارا پرسیپشن اور کنسیپشن جو آیت کی انڈرسٹینڈنگ کا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے.
کس حد تک آدمی کیا سمجھ رہا ہے، کس حد کتنا وہ لے گا، اتنا ہی اس کا امتحان ہے، ایک وہ نہیں۔ سورہ عنکبوت 29 سورہ 41 آیت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مثال ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ اولیاء سرپرست پکڑتے ہیں، جیسے کہ مثال مکڑی کی ہے، وہ گھر کو پکڑتی ہے، اور بے شک زیادہ کمزور گھروں میں ضرور کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اگر وہ جانتے ہوں۔ اب جناب یہ ہوا کہ میں نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی، شاید آپ لوگوں میں ریوائز کر دوں، وہ یہ تھی کہ اولیاء سرپرست ہم چاہتے ہیں کہ اس کی سرپرستی میں جانے سے ہمیں مطلب کمفرٹ ہو، ہم ان سے ریلیکس فیل کریں، اطمینان بخش محسوس کریں، یہ ہمارا مین مقصد ہوتا ہے۔ تو جب آیت کی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے فزیکل گھر، جیسے یہ فزیکل گھر ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے، گھر اس کو ہم مکان بھی کہتے ہیں، اردو میں مکان بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نفسیاتی گھر۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک فزیکل بات کو نفسیات سے ریلیٹ کیسے کرتا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست بنایا، اللہ کے علاوہ سرپرست بنایا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بنا دیا، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی، وہ گھر پکڑتی ہے۔ اب یہ مکڑی جو ہے ایکچوئل فزیکلی گھر بنا رہی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے مکڑی کا جالا، اور بے شک زیادہ کمزور گھروں میں ضرور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ مکڑی جو ہے وہ آپ دیکھیے جال بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، یعنی جتنے دنیا میں گھر بنائے جاتے ہیں، جانوروں کے، انسانوں کے، جس نے بھی جو گھر بنایا، سب کمزور گھر ہوتے ہیں، اور ان کمزور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ تو نفسیاتی بات کو فزیکل ڈیمونسٹریشن اللہ نے دیا مکڑی کے گھر سے، کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو کانسیپٹ بن جاتا ہے اور اس کو عقیدہ بنا دیتے ہیں، ایمان نہیں عقیدہ، وہ اتنا کمزور ہے کہ ایسے مار پھونک مار اڑ جائے گا۔ اور وہ اللہ کی آیت یقین کریں، میں تو جانتا ہوں جو بھی اللہ کی علاوہ آیات کے علاوہ آپ کے دماغوں میں اللہ کی آیت کے علاوہ کوئی بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور اللہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کا بھیجا اڑ جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکل آتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے وہ آدمی۔ تو اب اللہ کی آیت کا گھر بھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، سورہ یہ اس میں نہیں ہے، آل عمران 3 سورت ہے، اس کی 96 آیت، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر وضع کیا لوگوں کے لیے، للناس، للذی ببکہ، جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارکا وہدی للعالمین، وہ مبارک جگہ ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کی جگہ ہے۔ وہ آپ کو فزیکل گھر بھی نظر آ رہا ہے فزیکل گھر، لیکن اس کا ایک نفسیاتی روپ بھی ہے اس گھر کا، فیہ آیت بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر جو وضاحت آیتوں کی، جو آیتیں واضح ہو جائیں، وہ مقام ابراہیم کا ہے۔ تو وہ گھر بھی واضح آیات ہونے کے بعد وہ مقام ابراہیم کا اللہ کے گھر بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا آیات کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس آ جائے، آیات کی اسپرٹ ہمارے پاس آ جائے، اس کی اسپرٹ اور روح، تو ہم اللہ کی آیت کے ساتھ دماغ کے اندر آیتیں اگر رہ رہی ہیں ہمارے، تو وہ بلیفز اگر میرے ہیں تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ بھی ایک طرح سے ہم کو محافظ ہے وہ ہمارا۔ جس طرح کہ آپ گھر میں اپنے کو حفاظت محسوس کرتے ہیں فزیکل گھر میں، اسی طرح جس کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو سرپرست بنایا ہوا ہے، اس کی باتیں سن کر، اس کو محبت کر کے، اس کی جو خدمت کر کے، ایک ہم اپنے گھر میں سائیکولوجیکل گھر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو خوب خوش کر دیا، اس شخص کو، اس کو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر دے گا۔ تو یہ گھر جو بنا ہوا، یہ مکڑی کے سے بھی کمزور گھر ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا سرپرست بنائے ہوئے۔ سورہ یونس 10 اس کی 106 اور 107، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔
اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، بس اگر تو نے ایسا کیا پس بے شک تو جب ظالموں میں سے ہو جائے گا، اور اگر اللہ تجھ کو ضرب کے ساتھ چھو لے پھر اس کے لیے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ ارادہ کرے پر اس کے فضل کے لیے کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے نوکروں بندوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے اس کے ساتھ پہنچاتا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ ضرر پہنچانا اور نفع یعنی ایڈوانٹیج فائدہ پہنچانا، ہم ضرر کا مطلب نقصان، ضرر پہنچانا نقصان پہنچانا، اور فائدہ جو ہے ہم جب زندگی گزارتے ہیں یہ دو چیزیں ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے مجھے فائدہ ہو، ہر ایک کی یہ سوچ ہے۔ اور بعض دفعہ سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لو، اور زیادہ تر ہم اللہ کے علاوہ تو زیادہ تر پکار رہے ہوتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال لے کے سمجھاؤں کہ ہمارے گھروں میں یہ ایک مروجہ ایک بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر فرض کریے کوئی بیمار ہو جائے اور جناب کوئی خطرناک بیماری کا نام سن لیں تو فوراً ڈاکٹر صاحب جو ہے ہمارا خدا بنا ہوتا ہے، فوراً اس کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر سے باہر سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں گھبرائے ہوئے کہ کیا مطلب سچویشن ہے، تو وہ اندر سے ڈاکٹر صاحب نکل کے آئے تو کہنے لیں بھائی وہ ذرا مسئلہ ذرا خطا، فلانا بلڈ لے کے آئے، فلانا یہ کرے، اور ایک عجیب بھگدڑ کی مطلب ایک سچویشن میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر بتائیے، آپ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تو آپ یہ انتظام کیجیے، خیر بھاگ دوڑ ہو رہی، پھر فائنل نے بڑے سنجیدگی سے منہ بنا کے کہ آپ کے جو فلانے جو بھی بیمار ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مطلب ذرا دعا کا وقت ہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں اب چھوٹا خدا ہو رہا ہوں، اب تم اللہ صحیح پکارو، مجھے کہا پکارو تو اصلی اللہ کو پکارو۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، چل بھائی قرآن کھولو۔ اب قرآن میں پتہ نہیں کوئی یاسین پڑھنے لگتا ہے، کوئی کچھ پڑھنے لگتا ہے، کوئی کچھ پڑھنے لگتا ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں آپ اللہ کو آخر میں پکارتے ہیں، بالکل لاسٹ میں، اور یقین کر لیں جب اگر فرض کرو کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر فوراً کہ اللہ کی مہربانی سے ہم وقت پہ پہنچ گئے تھے، اور جناب وقت پہ پہنچے، ڈاکٹر نے بولا اللہ تعالیٰ نے تو کر ہی دیا، پھر بعد میں فلانے ڈاکٹر صاحب کا بتائیں گے انہوں نے جناب اس کو سنبھالا سچویشن۔ میرا آپ کو یہ کہنا ہے، آپ یاد آج کے بعد سے ایک رول بنائیں، جب بھی آپ کے پاس پریشانی آئے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کسی قسم کی پریشانی ہو فوراً اللہ کو یاد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے کہ بھائی ذریعہ یہ وسیلے ہیں، جتنے ڈاکٹر اسپتالیں میڈیسن یہ سب وسیلے ہیں، ان کو تو ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ، جو میں چاہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہے ہیں آپ یہ پہلے کہیں آپ وہاں جا کے نا اس کے منہ کے سننے کے بعد پھر کیا اب اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، اب تو ہی ہے، آخر میں اللہ اب تو ہی ہے۔ میں نے پہلے بہت سارے خدا چیک کر لی ہیں یہاں پر، ایلوپیتھی دیکھ لی، ہومیوپیتھی دیکھ لی، حکمت دیکھ لی، اب اللہ کچھ نظر نہیں، اب تو ہی سب تو میں مطلب آخر میں تیرے پہ آئے گا۔ یو مسٹ آسک فار دا فرسٹ کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ آپ ہیں، آپ نے ذریعے بنا رکھے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ ڈاکٹری ہے، اور یہ میڈیسن اور جو کچھ بھی ہے یہ حکمت ہے، یہ آپ اس کے مطلب وہ پہنچائیں ہم کو۔ تو یہ جو مانگنے کا طریقہ ہے یہ ہم وہی چیز پہلے کہیں اور اس کانفیڈنس سے کہیں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہہ دیا، اب اگر ڈاکٹر کچھ کہے گا یا کوئی کچھ بھی کہے گا آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں اس سے۔ سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ سمجھیں کہ کیوں میں آپ کو اتنی امپورٹنس دلایا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلی مخاطب جو قرآن میں واحد کا صیغہ ہوتا ہے ایک انڈیویجول، اور سورہ سے دے کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ دیکھیے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر پہنچا سکتا ہے، بس اگر تو ایسا کرے گا بس بے شک تو جب ظالموں میں سو جائے گا۔ یعنی انڈیویجول کو ریفرنس کیا جا رہا ہے، فرسٹ پرسن انڈیویجول، ایک سوٹو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نہ پکار۔ کیا وہ پکار رہے تھے کیا؟ نو۔ اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں سے جائے گا۔ یعنی ون سنگولر انڈیویجول۔ میں آپ کو سچ بتاؤں اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ انسان ایک سیکنڈ میں فوراً پکار لیتا ہے دوسرے کو،
اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو مت پکار، سنگولر، تو نہ پکار، نہ تجھے وہ نفع دے سکتا ہے کوئی، نہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، میں سچ بتا رہا ہوں، آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھائیں یہ بات کہ ہم تو فوراً پکار رہے دوسرے کو، فوراً پکارتے ہیں دوسرے کو، اپنے سے جو بھی ہمارے ذریعے بنا رکھے اور جو ہم نے دوستی کر رکھی ہے، اپنے جو بھی ہمارے لواقین ہیں، ہم کو پہلے اللہ کو پکارنا ان اینی کیس، کیونکہ وقت آ جائے یا کچھ بھی آ جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کو پکارنا سیکھ جائیں، یقین کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پرسن سنگولر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوٹو سے ایڈریس کر کے بھی یہ بات ہے کہ تو نہیں پکار، اور نہ انہوں نے پکارا، اور پھر آگے اور سمجھایا اگر تجھے زر کے ساتھ چھو لے، وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر اللہ تجھ کو زر کے ساتھ چھو لے پس اس کے لیے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے، یا بات سنگولر آئیڈینٹی کی ہو رہی ہے، یاد رکھیں سنگولر واحد کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفرنس ان کو فرسٹ پرسن میں کہہ رہا ہے، جو کہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں، ان سے اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ کو اگر نقصان پہنچانا جائے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، یہ وہیں یورت کا بھی خیر، اور اگر وہ ارادہ خیر کا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بہتری کا کرنا چاہے، تو کوئی اس کو اس کے فضل سے دور نہیں کر سکتا، پہنچا کے رہے گا، وہ پہنچا کے چھوڑے گا۔ یصیب بہ من یشاء، میں وہ پہنچا کے چھوڑتا ہے جسے وہ اللہ چاہتا ہے، وہ الغفور رحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے۔ تو وہ یہ ساری آیتیں ان کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ لیسن دیا ہے کہ ہم اس میں باقاعدہ ملوث ہو سکتے ہیں، اور باقاعدہ ہم پکار لیتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو۔ زیادہ تر آیتیں ہم جب تک پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نوٹ کریں، زیادہ تر جمع میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ان کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو پکڑا ہوا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سنگولر کو بھی بتا دیا کہ ان کو بھی بتا دیا کہ وہ ایسا کریں گے تو ظالموں سے جائیں گے، یعنی یہ اتنی کمزوری انسان کی ہے۔ اب سورہ النحل اس کی 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اور نیچے فاتر ہے 35 اس کی 22 آیت، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اور جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کوئی شے تخلیق نہیں کی ہے اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں بغیر حیات کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کس وقت وہ مقرر کیے جائیں گے۔ اور نیچے ہے نہیں زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، اور تو ان کو کچھ نہیں سنوا سکتا جو کوئی قبروں میں ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں وہی بات آ گئی، ایک اور چیز سمجھیں کہ یہاں لکھا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہے ہیں انہوں نے کوئی شے تخلیق نہیں کی، کوئی کریشن نہیں کی ہے، اور وہ خود کریٹ ہوئے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آج ہم نے سائنسدان نے ہوائی جہاز اور جناب کمپیوٹر، پتہ نہیں دنیا کی کتنی چیز انوینٹ کر لی، یہ کہتے ہیں نا انہوں نے بنا لیا، انوینٹ کر لیا، کریٹ کر لیا، لیکن آج تک آپ حیرت کریں گے کہ آج تک جو اللہ نے بنائی یہ چیز وہ نہیں بنا سکے۔ وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو اللہ نے جو چیز بنائی ہے وہ نہیں بنا سکے۔ انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ میرے اندر کیا ذرات ہیں، انسان کے اندر انہوں نے یہ معلوم کر لیا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ ذرات ایسے ہوتے ہیں، اور عورت کے ذرات ہے، اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، ایک ایک چیز پتا، ڈیٹیل مائکروسکوپ سب چیز تم بھی بنا لو۔ اتنے ہی اگر فرض کو ایک آدمی کہتا ہے جیسے ہاں پرنسپل جس سے اچھا ہائیڈروجن اتنا ملائیں گے، اتنا آکسیجن ملائیں گے تو اتنا واٹر بن جائے، یہ تو کر لیں گے آپ، وہی چیز پرنسپل کرنا پڑے گا جس کے سے وہ پانی بنا، تو وہ آپ نے نہیں کیا، وہ تو آپ نے وہی چیز کو سمجھا کے اس کا کر لیا تو وہ بن جائے، وہ تو اللہ بنا رہا ہے پروسیس، وہ آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں ہوا بنا لوں یا ایسی چیز کر لوں جو انسان اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں تخلیق کر دی ہیں انسان اس کو نہیں کر سکتا، یہ سمجھ لیں۔ کبھی بھی کسی چیز کو بھی دیکھ لیں، ہر چیز کا جو کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، ہم اسی چیز کو سمجھ کے اسی کے پیٹرن کو فالو اپ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا، سائنسدان نے ہمیشہ چیزوں کو جان لیا جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی تھی، ڈسکور کرتے ہیں، بالکل کسی نے بالکل صحیح کہا، ڈسکوری، یعنی ہم نے ڈسکور کر لیا کیسے انسان بنا،
یا ہم نے ڈسکور کر لیا کہ کیسا پرندہ اڑتا ہے, اسی پرنسپل نے ہوائی جہاز اڑا دیا. تو میرا مطلب ڈسکوری ایک الگ چیز ہوتی ہے, ان کریشن نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جس کو پکار رہے ہیں, جس کو آپ پکار رہے ہیں, انہوں نے کیا تخلیق کیا ہے دنیا میں, کیا تخلیق کیا ہے, واٹ دے ہیو کریٹڈ, نتھنگ. وہ خود کریٹڈ ہیں, وہ خود تخلیق ہوئے ہیں. جن کو آپ اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں اللہ کا نعوذ باللہ کہ وہ ان کو پکار رہے ہیں, انہوں نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی, وہ خود تخلیق ہوئے ہیں. وہ مردہ ہیں غیر احیا. اب یہ جو مردہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو طرح کے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. ایک وہ مردہ ہیں جن کو آیت کی روح کا پتہ نہیں ہے, وہ بھی مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہے. جن کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے قرآن کو, اگر وہ نہیں سمجھتے, وہ اللہ کی نظر مردہ ہیں. وہ احیا وما یشعرون, کا شعور بھی نہیں ہے. اینا یبعثون, اور کب وہ ان کے اندر اپوائنٹ کیا جائے گا تب وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے. تو دونوں طرح بھی یاد رکھیں, فزیکل مردہ اور ایک سائیکولوجیکل مردہ رہیں گے. اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو سائیکولوجیکل زندہ کرے یا فزیکل مار کے زندہ کرے, یہ وہ نہیں جانتے. وہ یہ کہہ رہا ہے اموات ہیں غیر احیا, وہ مردہ ہے علاوہ زندگی کے. وما یشعرون, کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں. اور آگے لکھا ہوا اینا یبعثون, اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کب وہ اپوائنٹ کیے جائیں گے. اسی طرح آگے ایک اور بڑا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ قبرستان میں جا کے, مجھے حیرت ہے کہ ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے, اب دیکھیے یہاں پہلے میں پڑھتا ہوں یہ کیا لکھا ہے, اور نہیں زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ایسے بتا رہا ہے کہ بالکل جیسے بالکل بچے نہیں ہوتے ہم لوگ. نہیں, دیکھو بھائی زندہ اور مردہ برابر, تو بچہ ہی بتا دے گا نہیں, بتا نہیں ہو سکتے, برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے, اللہ جسے چاہے سنوا سکتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے تو ان کو کچھ نہیں سنوا سکتا جو قبروں میں. یعنی یہاں پر تو کون ہے, ریفرنگ ٹو انڈیویجول سنگولر فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ مروا سمجھا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے تو وما انت تو بمسمع من فی القبور, تو نہیں سنا سکتا ان کے ساتھ جو قبروں میں. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. تو قبروں میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو لوگ قبروں میں ہیں, چلے گئے اس دنیا سے, ان کو تم نہیں سنوا سکتے. الفرقان 25 اس کی 17 اور 18. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اور ایک دن ان کو اکٹھا کریں گے, اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے تھے, بس وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو, نوکروں کو گمراہ کیا, یا وہ خود راستے سے گمراہ تھے. وہ کہیں گے کہ تیری تسبیح ہے, ہمارے لیے یہ خواہش نہ تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے, لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤں کو متا دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے, اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے. اب کیا ہوا, یہ ساری باتیں قیامت کے روز, ایک روز جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب کچھ جب حشر میں لوگوں کو جمع کروں گا, تو اور جن کو وہ لوگ پکارتے تھے. اب دیکھیے وہی دیکھیے, میں نے انیشلی ایک بات بتائی تھی کہ وسیلہ تلاش کرنے کے لیے آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے لوگوں میں یہ زیادہ قرب والا ہے, تو اس کو پکڑ لیا آپ نے. تو ان سے اس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پس وہ اللہ کہے گا کیا تم نے میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا, یا وہ خود راستے سے گمراہ تھے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو پکڑ رکھا ہے. اور لوگ کون ہیں, جو قربت دلا رہے ہیں اللہ کی طرف, وسیلہ کی طرف, جو اللہ کے کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے لوگوں میں سے کون زیادہ قریب ہے. آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا اتنے سارے 50 آدمیوں میں سے یا 30 آدمی سے یا 15 آدمی میں سے میں اس آدمی کو زیادہ سمجھتا ہوں قربت اللہ کے قریب یہ ہے. تو آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کو فالو کرنا تھا آپ نے. آپ پکڑے رہے, اب قیامت آ گئی. قیامت میں پوچھا گیا تم نے گمراہ کیا تھا, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہیں گے تیری تسبیح ہمارے لیے یہ خواہش نہ تھی کہ ہم اللہ تیرے علاوہ کسی کو اولیاء سرپرست پکڑتے. یعنی وہ تو اللہ کی قربت میں زندگی گزارتے چلے گئے. جن کو اللہ کے چھوڑ کر آپ نے پکڑا وہ تو اللہ کی قربت ہی حاصل کرنے میں لگے رہے. آپ نے ان کو پکڑا ہوا تھا, آپ نے ان کو سفارشی سمجھا ہوا تھا کہ ہماری سفارش کر دیں گے, آپ ان کی فلیٹری کر رہے تھے سوٹو سے, تو آپ کر رہے تھے, انہوں نے تھوڑی کہا تھا یہ سب.
یہ میں اتنی دیر سمجھانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر وہ کہیں گے تیرے لیے تسبیح ہے, ہمارے لیے خواہش نہیں تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے, لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤ کو متا دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے. یعنی ذکر کو بھول جانا, میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں, اللہ کی آیت کی وضاحت ہونے کے بعد, اللہ کی آیت کی اسپرٹ آنے کے بعد, اس کے نصیحت کے بعد اس ذکر کو آپ بھول گئے. اور وہ کیا ہوا, وہی اندھیرے میں, وہ ناک کرختگی کی وجہ سے تو وہ روشنی سے اندھیرے میں دھکیل دیے گئے. اور وہ بڑی خطرناک بات ہے, میں نے آپ کو شروع میں سنا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہے کیوں بھولے کہ آپ کو متاع اور ساز و سامان مل گیا. متاع کیا, اس دنیا کا متاع الحیات دنیا, اس دنیا کا ساز و سامان, رہنے سہنے, ایک کمفرٹ زون, دنیا کا کمفرٹ زون. ہماری ایک اور بھی کنسیپٹ معاشرے میں بڑا غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا آدمی کا پیسہ ہو اور جتنا اس کے پاس رہنے کی, وہ بڑا کمفرٹ زون سمجھتا ہے وہ, کہ رہنے سہنے کا سامان مطلب بہت زیادہ ہمارے پاس آسائشیں موجود. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جو متاع دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو, وہ نصیحت کو بھول گئے, ذکر کو بھول گئے, میرے ریمبرنس کو وہ بھول گئے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے پوری زندگی جن لوگوں کو پکڑا تھا کہ وہ ہماری خطائیں اٹھا لیں گے, ہمارے کو قرب دلا دیں گے, ہمارے لیے وہ ہماری سفارشی ہیں, وہ سب انہوں نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ آپ ہی کی قربت میں لگے رہے, ہم تو اللہ آپ کو سرپرست سمجھتے رہے, اور یہ تو آپ نے ان کو متاع دیا تھا, ان کو ساز و سامان, دنیا میں زندگی گزارنے کا اچھا ساز و سامان دیا, جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ کی یاد کو بھول گئے. تو یہ سمجھ لیں یہ قیامت کی اب باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ ہمارے کوئی اس دنیا میں سرپرست کو آئیڈینٹیفائی اگر کر لیا آپ نے, تو پھر آپ, میں نے کہا نا, ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, ایک طرف ون سائیڈڈ نہیں ہے. یہاں پر الفرقان 25 اس کی 19 ابھی کنٹینیوٹی میں, فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. پس تحقیق انہوں نے تمہیں اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا, بس تم نہ تو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد کی, اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو تمہارے سفارشی تم نے بنایا ہوا تھا, تم نے اپنا سرپرست اولیاء پکڑا ہوا تھا اور تم ان کی نوکری کر رہے تھے, انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا. تم نے جو ان سے منسوب کی ہوئی تھی باتیں انہوں نے جھٹلا دیا, تمہیں جھٹلا دیا, اور اب تم جو استطاعت کوئی نہیں رکھتا وہاں پر کہ اس کو پھیر دے, اور نہ کوئی مددگار ہے وہاں پر. تو یہ وقت ہے, یہ جو وقت ہے, اس وقت ان آیات کی وضاحت ہونے کے بعد ہمیں یہاں صحیح کرنا ہے. یہ وقت ہے صحیح کرنے کا. وہاں تو یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا, اور جو کوئی ظلم کرے گا تم میں سے, ہم ضرور اس کو عذاب کا مزہ چکائیں گے. تو یہ دنیا میں اس وقت صحیح کرنے کا وقت ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے پکڑ رکھا ہے, یا ہم اس چیزوں پہ کر رہے ہیں, پیروکار ہو رہے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, اللہ کی آیتوں کے اندر وضاحت ہو رہی ہے. خالی پکڑ کے سفارشی سمجھ لینا یا یہ سب باتیں بیکار ہیں. ہر آدمی کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے, رسولوں کو بھی بعض کو بعض پہ فضیلت دے رکھی ہے, اسی طرح انسانوں کو بھی بعض پہ فضیلت ہے, مگر اپنی اپنی کیپیسٹی سے سب نے اپنے اپنے کام خود ضرور کرنے.